اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے۔ ماں کہنے کا تو 3 حروف کا مجموعہ ہے، لیکن یہ لفظ اپنے اندر کل کائنات سموئے ہوئے ہے۔ ہر رشتے کی محبت کو الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر ماں کی محبت ناقابل بیان ہے۔ ماں کی عظمت اور بڑائی کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے ماں ہی کو مثال بناتا ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کا نم البدل دنیا بھر میں کوئی نہیں۔ ماں کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ماں 18-20 سال کی بھی ہوتی ہے اور 100 سال کی بھی۔ اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں قرار دی گئی ہے۔ ایک صاحب نظر بتا رہے تھے کہ حسد کی آگ کو کوئی وظیفہ نہیں کاٹ سکتا، حتیٰ کہ مرشد کی دعائیں بھی حسد کا علاج نہیں، لیکن ماں کی دعا میں یہ تاثیر ہے کہ وہ حسد کی آگ کو بھی بجھا سکتی ہیں۔ ماں مجسم محبت اور تحفظ ہے۔ اولاد کے لیے ماں کے مقام اور احترام کے حوالے سے محدثین نے بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ماں 6 سال کی عمر میں رلت فرما گئیں۔ اگر وہ زندہ ہوتی اور مجھے کسی کام سے آواز دے کر بلاتی اور میں فرض نماز کی ادائیگی کر رہا ہوتا تو نماز توڑ کر ان کی بات سنتا، پھر آ کر دوبارہ نماز کی نیت کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ماں کے درجے اور اس ہستی کے احترام کے لیے ابدی پیغام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں قصاب جنت میں تیرے ساتھ ہوگا۔ آپ یہ سن کر بہت حیران ہوئے کہ ایک قصاب جنت میں میرا ساتھی ہوگا، اور اس قصاب کی تلاش میں چل پڑے کہ اس قصاب کو دیکھیں۔ آپ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے اس قصاب تک پہنچ گئے جہاں پر وہ قصاب اپنا کام کر رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اس قصاب نے جب اپنا کاروبار ختم کر لیا تو نرم گوشت کے ایک ٹکڑے کو کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور مہمان اس کے گھر چلنے کی اجازت چاہی۔ اس پر قصائی راضی ہو گیا۔ گھر پہنچ کر قصائی نے گوشت کو پکایا اور روٹی کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نہایت کمزور بڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ قصاب نے بمشکل اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ایک ایک لقمہ کر کے اسے کھانا کھلایا اور پھر اس کا منہ صاف کیا۔ اس کے بعد بڑھیا نے قصاب کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر قصاب مسکرایا اور پھر بڑھیا کو واپس اپنی جگہ پر لٹا کر باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے قصاب سے پوچھا یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں ایسا کیا کہا جس پر تو مسکرا دیا؟ قصاب بولا یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے۔ دن بھر کام کرنے کے بعد جب شام کو میں گھر واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں، اس کے آس پاس چیزوں کی صفائی کرتا ہوں اور پھر اس کے کھانے کے لیے انتظام کرتا ہوں اور اس کو روز اسی طرح کھانا کھلاتا ہوں۔ یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے، جس پر میں مسکرا دیتا ہوں کہ بھلا میں کہاں اور موسیٰ کلیم اللہ کہاں؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ میں ہی موسیٰ علیہ السلام ہوں اور اللہ تعالیٰ نے تیری اس خدمت پر تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا اور جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا۔ ابو علی سینا نے کہا اپنی زندگی میں محبت کی سب سے اعلیٰ مثال میں نے تب دیکھی جب سیب 4 تھے اور ہم 5، تب میری ماں نے کہا مجھے سیب پسند ہی نہیں ہیں۔ ماں خود بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتی ہے۔ سرد راتوں میں جب اس کا بچہ بستر گیلا کر دیتا ہے وہ ساری رات گیلی جگہ پر سو جائے گی لیکن اپنے بچے کو خشک جگہ پر سلائے گی۔ بچہ اگر گھر دیر سے پہنچے تو اس کی حالت ریت پر پڑی مچھلی کی مانند ہو جاتی ہے۔ والدین جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو اولاد کی اصل آزمائش ہوتی ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب کہلاتے ہیں جنہیں والدین کی خدمت کا موقع ملے۔ بڑھاپے میں دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کرنے والے لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں ہے کہ جب تم اپنے والدین کو بڑھاپے میں پاؤ تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کا اس طرح خیال رکھو جس طرح انہوں نے بچپن میں تمہارا خیال رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو رشتے بنائے ہیں ان میں سب سے عظیم رشتہ ماں ہی کا ہے۔
رشتے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہمیں پیدائش سے ہی وراثت میں ملتے ہیں، پیدائشی رشتے خون کے رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی، یہ رشتے بنے بنائے ہوتے ہیں، یہ رشتے نہ جوڑنے سے جڑتے ہیں اور نہ توڑنے سے ٹوٹتے ہیں، یہ دائمی رشتے ہیں۔ ہم باراتوں اور جنازوں میں شرکت کرتے رہتے ہیں اور ایک دن خود بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم ان رشتوں کا احترام کریں، اور خاص طور پر ماں کے رشتے کا، جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ماں مجسمہ محبت ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔